مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ روم آیت 28 سے لے کر 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ بتلائی تم کو ایک مثال بتائی اللہ نے تمہارے اندر سے، دیکھو جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں ان میں ہیں کوئی ساجی تمہارے ہماری دی ہوئی روزی میں کہ تم سب اس میں برابر ہو۔ خطرہ رکھو ان کا جیسے خطرہ رکھو اپنوں کا۔ یوں کھول کر بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ یہ مثال بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے لیے۔ کیا مثال ہے؟ تمہارے اندر ہی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ تمہارے ہاتھ کے جو مال ہے، باندیاں ہیں اور ملازم، نوکر، غلام ہے نا، وہاں تھے تو غلام اور باندیاں یہ کیا ہوتے تھے؟ مال، ہاتھ کے مال، مما ملکت ایمانکم۔ ان میں ہے کوئی ساجی تمہارے ہماری دی ہوئی روزی میں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہو تم مالک، ایک ہے نوکر، غلام، باندی۔ تو وہ جو باندیاں اور غلام ہیں کیا ان میں کوئی تمہارے برابری کا حقدار ہے ہماری دی ہوئی روزی میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم مالک، یہ نوکر برابر ہو نہیں سکتے۔ تو سمجھ رہے ہیں اللہ کی مثال کو؟ بہت زبردست مثال دیتے ہیں اللہ، تمہاری ہماری مثال نہیں ہے۔ تو ان میں ہے کوئی ساجی، شریک تمہارے ہماری دی ہوئی روزی میں کہ تم سب اس میں برابر ہو؟ برابر، میرا غلام بھی برابر، میں بھی برابر، میری باندی بھی برابر، میں بھی برابر، وہ میں جتنا مالک وہ اتنی مالک۔ نہیں، تم یہ کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ خطرہ رکھو ان کا جیسے خطرہ رکھو اپنوں کا۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، خطرہ رکھتے ہو تم ان کا جیسے خطرہ رکھتے ہو اپنوں کا۔ یوں کھول کر بیان کرتے ہم نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ بلکہ چلتے ہیں یہ بے انصاف اپنی خواہشوں پر بن سمجھے۔ کیسے چلتے ہیں یہ؟ بے انصاف لوگ ہیں، ظلموا اپنے خواہشوں پر۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو کون سمجھائے جن کو اللہ نے بھٹکایا۔ کیا ترجمہ ہے فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ کا؟ تو کون سمجھائے جن کو اللہ نے بھٹکایا۔ اللہ جس کو بھٹکا دے اس کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ تو آپ سیدھا رکھیے اپنا منہ دین پر ایک طرف کا ہو کر۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ سیدھا رکھیے اپنا منہ دین پر ایک طرف کا ہو کر۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ موحد، توحید والا، اکیلا۔ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ وہی تراش اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، وہی تراش لوگوں کی، اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو، بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو، لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو وہی تراش اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو، بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو، لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ نے جو بنا دیا اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہی ہے دین سیدھا، ذالک الدین القیم کا ترجمہ، یہی ہے دین سیدھا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ منیبین الیہ واتقوہ، سب رجوع ہو کر اس کی طرف اور اس سے ڈرتے رہو۔
سب اسی کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور کیا کرو، اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ کیا فرما رہے اللہ؟ شرک کرنے والوں میں سے مت بنو، جنہوں نے کہ پھوٹ ڈالی اپنے دین میں، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے کہ پھوٹ ڈالی اپنے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت فرقے، وکانوا شیعا کا ترجمہ کیا ہے، اور ہو گئے ان میں بہت فرقے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ کیسے ہے؟ ہم صحیح، ہر ایک بولتا ہے ہم صحیح۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب پہنچے لوگوں کو کچھ سختی تو پکارے اپنے رب کو۔ کس کو پکارتے ہیں سختی پہنچنے پر؟ مشرکین بھی اپنے رب کو، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمة، پھر جب اللہ چکھاتا ہے اپنی طرف سے کچھ مہربانی تو کیا ہو جاتا ہے؟ اذا فریق منهم بربهم یشرکون، اسی وقت ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کا شریک لگی بتانے، یعنی شرک کرنے لگے۔ لیکفروا بما آتیناہم، کہ منکر ہو جائیں ہمارے دیے ہوئے سے۔ فتمتعوا، تو مزے اڑا لو۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ فتمتعوا، تو تھوڑے دن مزے اڑا لو۔ فسوف تعلمون، اب آگے جان لوگے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی سند کہ وہ بات کرتے ہیں، وہ بول رہے ہو، وہ سند بول رہی ہے جو یہ شریک بتاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں شرک کی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو کچھ مہربانی، اس پر پھولے نہیں سماتے۔ فَرِحُوا بِهَا، ہم جب مہربانی کرتے ہیں تو اس سے کیا، وہ رحمت سے کیا کرتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر آ پڑے ان پر کچھ برائی اپنے ہاتھوں کی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بھیجے ہوئے پر، تو آس توڑ بیٹھے۔ اذا ہم یقنطون کا ترجمہ کیا؟ تو آس توڑ بیٹھے۔ اللہ ذرا آزمائے تو آس توڑ دیتے۔ اولم یروا ان اللہ، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ پھیلا دیتا ہے روزی جس پر چاہے اور معاف کر دیتا ہے جس کو چاہے، کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ۔ بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو دے قرابت والے کو، فآت ذی القربى حقہ، تو آپ دیں قرابت والے کو اس کا حق، اور محتاج کو، والمسکین، محتاج کو، وابن السبیل، اور مسافر کو۔ یہ بہتر ہے ان کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ۔ وجہ اللہ کا ترجمہ کیا؟ اللہ کا منہ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں جن کا بھلا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو دیتے ہو بیاج پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں۔ بیاج پر دیتے ہیں 100 روپیہ دینا اور لینا 110 روپیہ، کہ بیاج پر دیتے ہو کہ بڑھتا رہے، تو وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ اصل بڑھنا تو اللہ کے یہاں، اصل مارکیٹ تو اس کے ہاتھ میں، اللہ کے یہاں۔ اور جو دیتے ہو پاک دل سے چاہ کر، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، رضامندی اللہ کی چاہ کر دیتے ہو، تو یہ وہی ہیں جن کے دونے ہوئے مضعفون، ان کو ڈبل ملے گا، اللہ ڈبل دے گا ان کو اللہ کی رضا کے لیے جو دیں گے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہی ہے جس نے تم کو بنایا، پھر تم کو روزی دی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تم کو جلائے گا۔ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو کر سکے ان کاموں میں سے ایک کام، وہ نرالا ہے اور بہت اوپر ہے اس سے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ سمجھ میں آیا؟ ان آیتوں میں توحید کو مختلف دلائل سے اللہ نے بیان کیا، ایک اکیلے اللہ ہونے کو بیان کیا، مختلف عنوانات بتلائے جو ہر انسان کے دل میں اتر جائے۔ ایک مثال سے سمجھایا، دیکھو سنو، کہ تمہارے غلام نوکر جو تمہارے ہی جیسے انسان شکل و صورت، ہاتھ پاؤ اور طبعی مقتضیات سب چیزوں میں تمہارے شریک ہیں، مگر تم ان کو اپنے اقتدار و اختیار میں اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ نوکر کو بھی اتنے ہی ہاتھ، کان اور پیر،
اور آنکھیں جتنی مالک کو، لیکن تم ان کو اپنے اقتدار و اختیار میں برابر نہیں سمجھتے. نہیں، تم میں ہم میں بہت فرق ہے. تم نوکر ہو اور ہم کیا ہے؟ مالک ہے. کہ وہ بھی تمہاری طرح جو چاہے کیا کریں، جو چاہے خرچ کریں، بالکل اپنے برابر تو کیا بناتے، ان کو اپنے مال و اختیار میں ادنا سی شرکت کا بھی تم حق نہیں دیتے. جیسے کسی جزوی اور معمولی شریک سے آپ ڈرتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی تصرف کر لیا تو وہ اعتراض کرے گا. غلاموں نوکروں کو یہ درجہ بھی نہیں دیتے. تو غور کرو کہ تمام مخلوقات جن میں فرشتے، انسان، دوسری کائنات سبھی داخل ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق، اسی کے بندے اور غلام ہیں. ان کو تم اللہ کے برابر یا اس کا شریک کیسے یقین کرتے ہو؟ مثال سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی مخلوق ہے یہ جو انہوں نے بت بنا رکھے ہیں. وہ چاہے چودھری صاحب ہو، ٹھاکر ہو، یا پیر صاحب ہو، یا امیر صاحب ہو، یا پتھر صاحب ہو، یا کسی زمانے کے بہت اچھے اللہ والے، لات، منات، عزا، یغوث، یعوق، نصر، حبل، یہ اللہ والے تھے. تو بعد میں ان کی یادگار میں بت بنائے اور پھر 360 ہو گئے مسجد حرام میں. سمجھے؟ تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. ان کو اللہ کے برابر کیسے بناتے ہو تم؟ جب تم اپنے نوکروں کو اپنے برابر نہیں بناتے، حالانکہ وہ تم جیسے ہے، اعضاء میں، روح میں، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، لیکن ان کو کبھی اپنے برابر نہیں سمجھتے. کیا مثال ہے؟ تو اللہ کی جو مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، پتھر ہے، ناگوبا ہے، آگوبا ہے، پانی ہے، سمندر ہے، سمجھ میں آیا، چاند ہے، سورج ہے، اور اسی طرح تمہارے انسانوں میں پکڑ لو، چودھری ہے، ٹھاکر ہے، پیر ہے، فقیر ہے، جو بھی، ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو. تم کو اتنی عقل نہیں ہے؟ یہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ارے بولو. ہاں، یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے. دوسری آیت میں تنبیہ ہے، سیدھی صاف ہے، مگر مخالف لوگ اپنی اہوائے نفسانی یعنی خواہشوں کے تابع ہو کر کوئی علم و حکمت کی بات نہیں مانتے. تیسری آیت میں اللہ نے فاقم وجہک للدین حنیفہ کہا کہ یہ تو سننے والے نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے سیدھے راستے پر چلیے، اپنے چہرے کو سیدھے راستے پر رکھیے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ تو کچھ سدھرنے والے نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں، اتنی اچھی مثالوں کے باوجود. تو کیا کیجئے آپ اپنا راستہ سیدھا رکھیے. اقم وجہک للدین، ہاں، یکسو ہو کر. آپ اپنی توحید کو مت چھوڑنا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ایک غیرت ہے بھائی، سدھر جا. کیا بولتے ہیں؟ بیٹے کو بولتے ہیں، بیٹی کو بولتے ہیں، داماد کو بولتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگوں، سدھر جا. اور اگر وہ نہیں سدھرا تو مت بگڑ. کم سے کم بگڑے ہوئے نہیں سدھر رہے ہیں تو سدھرے ہوئے کا کیا کام ہے؟ ارے بولو نا، کہ وہ تو نہ بگڑے. یہاں تو الٹا ہوتا ہے. جس ماحول کے اندر لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے، تھوڑے دنوں کے بعد مایوس ہو کر خود انہی جیسے بگڑ جاتے ہیں سدھارنے والے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ تو غیرت کے خلاف ہے. اس لیے نبی سے یوں کہا، یہ تو کچھ سدھرنے والے نہیں ہیں. آپ اپنا سیدھا دین پر موحد بن کر، توحید والا بن کر چلیے. تیسری آیت میں یہ بتایا اس کے بعد دین اسلام کے مطابق اور مقتضائے فطرت ہونا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس آیت سے یہ سمجھایا تراش. کیا کہا؟ اللہ نے جو تراش پیدا کی ہے اسی تراش پر ہے، اور وہی تراش اصل ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس پر تراشا لوگوں کو، وہی تراش اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو، اور بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو. یہی دین ہے سیدھا. یہ سمجھایا. اس میں کیا سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ جملہ پہلے جملہ فاقم وجہک للدین حنیفہ کی وضاحت ہے. یہاں ایک مخصوص صفت بیان کی گئی، وہ دین فطرت ہے. کہ ہمارا اسلام کیسا ہے؟ ارے بولو. دین فطرت. فطرت جانتے ہو؟ جو میری اندر کی چاہت ہے اس کو فطرت کہتے ہیں، اور دین اسی کے مطابق ہے. دین کیسا ہے؟ اسی کے مطابق. اندر اللہ نے پیدا کیا ہے، بہت کچھ پیدا کیا ہے.
لیکن لوگ اس کے خلاف زندگی گزارتے ہیں. اللہ کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، یہ دین اسلام اسی فطرت میں مدد کرتا ہے. فار ایگزامپل سمجھو، ہاں کان کھول کے، اس انسان میں اللہ نے اگر کھانے کی فطرت بھوک رکھی ہے تو کھانے سے منع نہیں کیا کہ کیا. ہاں کچھ لوگوں نے یہ طے کیا ہم زندگی بھر روزہ ہی رکھیں گے، صرف شام کو سورج غروب ہونے کے بعد تھوڑا سا گرم پانی پی لیں گے. 24 گھنٹہ روزہ، 30 دن روزہ. کتنے دن؟ بولو فطرت کے مطابق ہے. بھوک لگتی ہے، 3 ٹائم لگتی ہے، بار بار لگتی ہے. تو فطرت انسانی یہ ہے کہ بھوک لگے گی تو کھانا ملنا چاہیے، تو اسلام نے کھانے سے روکا. دوسری بھوک 2 مانڈی کے بیچ کی، دوسری بھوک کہ فطرت میں اس کے رکھا ہے کہ نر اٹریک ہوگا مادہ کی طرف اور مادہ اٹریک ہوگی نر کی طرف، دونوں کو ضرورت پڑے گی اس بھوک کے مٹانے کے لیے. تو اسلام نے شادی کو ناجائز کہا، 4 کی اجازت دی تھی. ارے بولو ہاں، اسلام کو یوں سمجھو. جبکہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ سادھو بن جاتے ہیں، سنیاس لے لیتے ہیں، برہمچاری بن جاتے ہیں، عورت سے کوئی لینا دینا نہیں. بہت سی عورتیں مردوں سے سادھوئن بھی ہوتی ہے کہ مردوں سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ کیا کر رہے ہیں کہ فطرت کے خلاف کر رہے ہیں. سمجھے؟ مال ایک ضرورت کو پورا کرنے کی چیز ہے، مال کمانا یہ فطرت انسانی میں ہے. تو تجارت کو حرام کیا، کمانے کی اجازت دی. ہاں ناجائز کمانے سے روکا. کیوں؟ جو نقصان اپنے لیے برداشت نہیں وہ دوسروں کو کیوں دو گے تم؟ چوری سے، ڈاکے سے، ناپ تول کی کمی سے، جھوٹ بول کر اور کھوٹا مال کھپا کر پیسہ کمانا یہ ناجائز ہے. کیوں؟ ہم برداشت نہیں کرتے. کیلے لے کر آئے 1 کلو کہ ابھی بچوں کو دیں گے، اور جو کھولا تو اندر کیڑے. پیرو لے کر آئے کیڑے. تو بولو کیا ہوگا دل میں؟ خوش ہوگا نا دل. فطرت ہے کیڑے کھانے کی، چھڑ جائے گا. کیا کرے گا؟ ہاں اسی دوسرے کا بھی دل ہے. تو یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اسلام بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو میرا جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، اسلام فطرتوں کو اور طبیعتوں کو کچلتا نہیں ہے، اس کو صحیح دشا دیتا ہے، صحیح رخ دیتا ہے. کیا بتایا میں نے کہ پینے کو بہت من کر رہا ہے، پینا ہے تو پیو، کولڈ ڈرنک پیو، فالودہ پیو، جوس پیو، یہ پیو وہ پیو. لیکن تم اگر ایسی چیز پیو گے جو ماں بہن اور بیوی میں فرق کو ختم کر دے، تمہاری عقل کو ڈھانپ لے، وہ پینا ناجائز ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک آیا، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، پورا اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے زنا کی عادت ہے، اس لیے آپ مجھے زنا کرنے کو دیں. آپ نے نزدیک بلایا. یہ ہے تربیت نبوی. نزدیک بلایا، تو جس سے زنا کرے گا، اچھا تو یہ بتا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے، زنا کرے، تجھے اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں. تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تجھے اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں. ایسے 3-4 رشتے بتائے. اچھا اب یہ بتا کہ جس کے ساتھ تو کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، تو جس کے ساتھ کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، تو جس کے ساتھ کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، تو اس کو کیسے اچھا لگے گا؟ جی سمجھ میں آ گیا. اللہ کے رسول فرمایا نزدیک آ. کوئی دعا پڑھی اور ہاتھ پر دم کیا آپ نے اور اس کے سینے پر یوں مارا اور اللہ سے یہ دعا کی اے اللہ اس کے دل سے گندگی کو نکال دے. اس نے کہا پورے اسلام کو قبول کرتا ہوں، زنا بھی نہیں کروں گا. فطرت انسانی کہ میری فطرت جس چیز کو قبول نہیں کرتی میں دوسروں کو کیسے نقصان پہنچاؤں، اس لیے گناہوں سے روکا گیا ہے. اور یہ کہہ دیا گیا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے.
कामिल ईमान नहीं होगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये है कि किसी ने कहा फितरत से मुराद यहां इस्लाम है। क्या कहा? हाँ, कि अल्लाह ताला ने हर एक को मुसलमान पैदा किया। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा सुम्मा अबवाहु युहव्विदानिही और युमज्जिसानिही और युनस्सिरानिही। और बाज़ों ने कहा कि नहीं, फितरत से मुराद या फितरत से मुराद इस्तिअदाद इस्लामी है, कि इसमें इस्तिअदाद रख दी, ये मुसलमान बन सकता है। समझ में आया? किसी ने कहा कि इस्लाम मुराद है, किसी ने कहा इस्तिअदाद मुराद। इमाम तौर पुश्ती है, तौर पुश्ती इमाम साहब, उन्होंने शरह मसाबीह में, मिशकात की शरह में दूसरे कौल को तरजीह दी है कि फितरत से मुराद इस्लाम नहीं, फितरत से मुराद इस्लाम को कबूल करने की इस्तेदाद है। समझ में आया? उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब कोई कबूल ना करे ये उसका अपना कसूर है। अहले बातिल की सोहबत और गलत माहौल से अलग रहना फर्ज है। हाँ, अच्छों की सोहबत में रहो। तेरे पीछे वाला सो रहा है, जा बेटा पानी भी नहीं मार, जा। अहले बातिल की, गलत लोगों की सोहबत और गलत माहौल से अलग रहना फर्ज है। ला तब्दील अली खल्क़िल्लाह का जुमला यही बतला रहा है। और वो ये है कि इंसान को ऐसे असबाब से बहुत परहेज करना चाहिए जो उसे कबूल हक़ की इस्तेदाद को मुअत्तल कर दे। उसमें से ऐसे लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। और ये होता है अक्सर गलत माहौल और बुरी सोहबत से या अहले बातिल की किताबें देखने से, जबकि खुद अपने मजहब इस्लाम का पूरा आलिम और मुबस्सिर न हो। लोगों को दुनिया की बातें पढ़ने सुनने का बहुत शौक़ होता है। अगर अपने इस्लाम में पक्का नहीं है तो ये मुताला और ये पढ़ना लिखना देखना दूसरे बातिल मजहबों का इसको गुमराह कर सकता है। समझ में आया? हमारे एक उस्ताद थे, वो किताबें देते थे हमको, जाओ, हम लाते थे, रखते थे, कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। एक किताब के बारे में बहुत अट्रैक्शन था, सुने तो हमने कहा कि वो किताब हमको पढ़ने को दो। फरमाए अभी मत पढ़ो, अभी तुम कच्चे हो। क्या कहा? अभी तुम कच्चे हो, अभी मत पढ़ो, पहले अपने में हक़ में मजबूत बनो। बाद में जब मैं आलिम बना और फिर उसके बाद मैंने उस किताब को पढ़ने की कोशिश की तो वाकई उसके अंदर जादू था। यानी अगर हम पक्के नहीं होते तो हम गुमराह हो सकते थे। तो रहबरी बहुत ज़रूरी, इसलिए कह रहे हैं गलत माहौल से बचो। गलत दोस्तों से मिल के हुआ शौक़ गुनाह लोग काम को लगा देते हैं, माहौल काम को लगा देता है। इसलिए बुरे माहौल से, गलत और बुरी सोहबत से बचो, बातिल लोगों से बचो। जब तक तुम अपने में पक्के नहीं बनते तब तक के जाके लोगों से उनके मज़हब के बारे में भी बातें मत करो। अधूरे में अटक जाओगे और तुम्हारा शैतान तुमको समझाएगा कि तुम गलत हो। वाक़िमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से मत हो। मिनल लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, बहुत से लोग बाद में क्या हो गए? फ़िरक़े हो गए। शिया का मतलब होता है फ़िरक़ा, यानी ये मुशरिकीन वो लोग हैं जिन्होंने दीन फितरत और दीन हक़ में तफरीक़ पैदा कर दी, या ये कि दीन फितरत से मुफारिक और अलग हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ मुख्तलिफ पार्टियों में बढ़ गए। शिया किसको कहते हैं? शिया ये जमा है शियातुन की, ऐसी जमात जो किसी मुक्तदा की पैरो, किसी भी पेशवा, इमाम साहब, किसी भी बड़े के पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? शिया। क्या कहते हैं? ये जो शिया फ़िरक़ा है उसमें आगा खानी है, उसी के अंदर इस्माइली है, उसी में सैयदना बुरहानुद्दीन वाले लोग हैं, 12 इमामी लोग हैं। समझ में आया? और भी अलग अलग फ़िरक़े हैं। तो ये शिया इसीलिए हुए कि ये किसी के पीछे चलने लगे, इसलिए इनको शिया कहा गया, वरना हर किसी एक बड़े के पीछे चलने वाले को शिया कहा जाएगा। मतलब ये कि दीन फितरत तो तौहीद था, जिसका असर ये होना था कि सब इंसान को उसके इख्तियार करके, इंसान उसको इख्तियार करके एक ही कौम, एक ही जमात बनते, मगर उन्होंने इस तौहीद को छोड़ा
اور مختلف لوگوں کے خیالات کے تابع ہو گئے، اور انسانی خیالات اور رائےوں میں اختلاف طبیعی امر ہے۔ ہر پیر صاحب کا الگ مسلک، وہاں سے فرقے الگ الگ ہو گئے، ٹوپیاں الگ الگ ہو گئی، سمجھ میں آئے، سمبل الگ ہو گیا، نشانی الگ ہو گئی کہ یہ ہمارا یہ فلانے پیر صاحب کا یہ فرقہ، پھر کہ ان کا ایک درود ہے، یہی درود پڑھیں گے ہم۔ ارے بھائی سارے درود ہیں نا، نہیں یہ ہماری نشانی کائی تری ویگڑا کرائلہ پائیجے، علاقائی زبان میں کیا بولیں گے، کچھ نہ کچھ الگ کرنا چاہیے تو اپنی پہچان ہوگی۔ اس لیے یہ لوگ یونیفارم ڈالتے ہیں، اسکولوں کی یونیفارم الگ ہے، پھر یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کی کبھی تہوار آیا تو ان لوگوں کی یونیفارم الگ ہے۔ مارواڑیوں کا جب نکلتا ہے ریلا تو دیکھو ان کی بھی ایک فوج ہوتی ہے۔ یہ بیچارے برہان الدین صاحب والے لوگ جو ہے یہ شیعہ، ان کی بھی الگ فوج ہوتی ہے۔ مدرسوں میں بھی الگ الگ فوجیں بننے لگ گئی۔ پیر صاحبوں کی ٹوپیاں الگ، کہ 3 کپڑے لیے ایسے، اور 3 کپڑے ایسے لے کے 3 پلی ٹوپی بنائی، تو دوسرے نے 5 پلی کی ٹوپی بنائی۔ کیا بنائی؟ تو 3 پلی والے استاذ نے جب دیکھا کہ میری کلاس میں 5 پلی والا ہے تو اس پہ نعرہ، یہ ہم نے دیکھا ہے یہ سب۔ ہاں جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں نا، ان میں بھی یہ بیماریاں ہیں، سمجھ میں آیا؟ پھر ٹوپیاں بٹنے لگی، یار ٹوپی اتنی بھاری دکھتی ان کی، کتنے کی ہے کہ یہ 1000 کی ہے، 2000 کی، اچھا تو پھر ٹوپیاں بٹنے لگی۔ السلام علیکم، رتنا گیری کے اندر یہ لیجیے، کیا حضرت کے پاس گئے تھے، حضرت نے آپ کو یہ ٹوپی ہدیے ملی، اب دی کہ نہیں دی کیا معلوم، لیکن ٹوپی پہنانا جس کو بولتے ہیں وہ کام ہو رہا ہے۔ تو جب انسان الگ، اس کی کھوپڑی الگ، تو اس کا فرقہ بھی الگ ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک رسول والا مسلمان بنایا تھا، اس کے اندر سے فرقے بن بن کے مسلمانوں میں بھی الگ ہو گئے، اور اس کے اندر سے پھر یہ مشرک کافر لوگ تو اپنا خدا ہی الگ کر کے بیٹھے۔ تو اللہ فرماتے وَكَانُوا شِيَعًا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، انہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ بنا لیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ گروہ بن گئے۔ تو اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے تو ایک جماعت بنائی تھی، آدم اور حوا کی اولاد۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس پہ کنٹرول لانا بہت ضروری ہے، کیا سمجھے؟ ایک نے شادی کیا تو بولے تم نے شادی کی ہے، کتنے کیے؟ 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے، جو بھی ہے سب اپنے والی لائن، سب اپنے والی لائن۔ میں بولا کیا اپنے والی لائن؟ نہیں، اپنے خاندان کی۔ تو کرنے والے نے بولا ہاں ایک، بولے میں تو پٹھان ہوں، اور یہ ایک بیوی میری جو ہے وہ شاہ ہے، سید، اور وہ دوسری بیوی ہے وہ مومن، سمجھ میں آیا؟ ان کا سب نے مومن ہے، اور تیسری جو ہے وہ شیخ ہے، کیا ہے؟ ہاں، لیکن سب ایک ہی سے، اپنے والے سے۔ اپنے والے بولے تو آدم اور حوا کی اولاد ہے، کوئی جناتنی سے نہیں کیا۔ تو چلتے چلتے شیطان بہت دور لے جاتا ہے، فطرتوں سے ہٹا دیتا ہے، فرقے بنا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں، اور وہاں سے گمراہیاں پھیلتی ہیں، دین کم زندہ ہوتا ہے۔ اشرفی، قادری، درہمی، دیناری، ریالی، سمجھ میں آیا؟ ہاں، NRI والے یعنی انڈین روپی، یہ سب شروع ہو جاتے، یہ سب مسلک ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کو پکڑ لیا تو اشرفی کر ڈالا، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکڑا تو قادری کر ڈالا، سمجھ میں آیا؟ پھر چشتی، سہروردی۔ ارے پہچان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن حق و باطل کا فرق کرنے کے لیے کہ سب حق پر ہے، سمجھنا پڑے گا اس کو آپ لوگوں کو۔ من الذین فرقوا دینہم فآت ذی القربى، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ حق والوں کا حق اور مسکین کا حق اور مسافر کا حق ادا کیجئے۔ تو رزق کس کے ہاتھ میں بتایا؟ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، کم دیتا ہے، ہو گیا، اس سے کچھ کمی نہیں آتی۔ پھر اپنے رشتہ داروں کو بانٹیے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے۔ ذوی القربیٰ سے مراد یہاں عام رشتہ دار ہے، ذوی القربیٰ سے مراد چاہے وہ ذو رحم محرم ہو یا دوسرے ہوں، اور حق سے مراد بھی عام ہے۔ جس شخص کے ذوی الارحام رشتہ دار محتاج ہو وہ ان کو چھوڑ کر اگر دوسروں پر صدقہ کرے تو اس کا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔
رشتہ داروں میں کون موجود ہے؟ ضرورت مند. اور بانٹتے پھر رہا ہے کس کو؟ کہ فلانے جا رہے ہیں وہاں فلانی جگہ، کیوں؟ وہاں سیلاب آ گیا. ٹھیک ہے وہاں بھی جاؤ، لیکن یہاں والوں کو کبھی نہیں دینا. خصوصاً اپنے رشتہ دار غریب رہتے ہیں نا، وہاں شیطان سجاتا ہے، بالکل نہیں دینا. کیوں؟ ان کے پاس منہ ہے، ہمارے پاس مال ہے. یہ یاد رکھوائیے. جب آدمی دل بڑا کر کے اپنے رشتہ دار کو دیتا بھی ہے تو شیطان وہاں ناشکری کراتا ہے. کیا ہوا؟ کہ گوشت آیا. کس کا؟ بقرعید کا. کتنا آیا؟ بولے معلوم ہے اتنی بڑی فیملی ہے، 1-2 کلو اگر بھیج دیتے تو ان کے باپ کا کیا جاتا؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں. پھر اس کے بعد اگر دے دیا، تمہاری شادی ہے، کام کاج کے اندر تمہارے ہمارے طرف سے 5,000 روپے رکھو. 5,000. قارون کا خزانہ کیا قبر کے اندر لے جانے کا ہے کیا؟ تو یاد رکھو رشتہ داری نبھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ رشتہ داریوں میں یہ بات چلتی ہے غریب کے پاس منہ ہے بولنے کو ناشکری کا، اور امیر کے پاس مال ہے کہ ہم جتنا دیتے جائیں گے وہاں شکر کے بجائے ناشکری ہوتی جائے گی، اور اس سے دل کالے ہوں گے، اور بیچ والے یہ انگار لگاتے رہیں گے. جمے رہنا، ٹکے رہنا بہت مشکل. ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کے سسرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ابا برابر غریبوں کو دیتے تھے. مستح کو بھی دیتے تھے، سب کو دیتے تھے. ان کی ماں سہیلی تھی مستح. حضرت عائشہ پر تہمت لگی، باہر کھیت الخلا میں جاتے تھے، وہاں کوئی بیت الخلا تو بنا ہوا نہیں تھا، تو پیر میں کچھ تو بھی اندھیرے میں کپڑا اٹکا اور وہ گرنے کو ہوئی، چادر اٹکی. تو مستح تو بولنی، خود بیٹے کے نام پہ بولنے مستح کا ناس ہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ٹوکا کہ کیوں اپنے بیٹے کو کوستی ہو؟ تجھے نہیں معلوم ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کہ تیرے اوپر جو تہمت لگی ان الزام لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گیا ہے. یہ بات پہنچتے پہنچتے پہنچی کس کو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. فرمایا اب اللہ کی قسم میں جو دیتا تھا مستح کو اب وہ مال نہیں دوں گا. اس پر حضور نے فرمایا جو نیکی کرتے تھے وہ کرتے رہو، وہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے. تو ایک ہے خالی وفاؤں کا بدلہ. اگر دیکھیے وفاؤں کا بدلہ اگر چاہیے تو اللہ اکبر کا گھر دیکھیے. ایک ہے جو دینا بند نہیں کرتا کبھی، باقی سب بند کر دیتے. کون ہے بولا؟ مدرسے والے بھی پہنچے سیٹھ صاحب کے پاس، حضرت آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ ہمارے مشورے میں آئیے، آپ ٹرسٹی بن جائیے، آپ یہ 50,000. ٹھیک ہے، جہاں سٹکی حضرت کی وہاں سے 50 پیسہ بھی نہیں. اللہ کچھ بھی نہیں دے گا، یاد رکھنا. ایسے دینے والوں کو کچھ نہیں دے گا. تو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، رشتہ دار. تو یہ کہہ رہے ہیں جس شخص کے ذوی الارحام یعنی رشتہ دار محتاج ہوں وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں پر صدقہ کرے تو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے صدقہ. بہت سمجھنا پڑے گا اور دینے میں بہت بیلنس کرنا پڑے گا. اور ذوی القربا کا حق صرف مالی امداد ہی نہیں، رشتہ دار مالی امداد نہیں. سنو، ان کی خبر گیری، خالہ کیسی ہے، چاچی کیسی ہے، پھپھو کیسی ہے. جسمانی خدمت، ماں باپ کے پیر پہ دبانا، اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم زبانی ہمدردی اور تسلی، جانا بیٹھنا، تسلی دینا. اللہ بڑا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور کچھ ہوا تو مدد بھی کریں گے. معلوم 10,000 کا خرچہ ہے تو ارے 1,000 تو دے سکتے، 500 دے سکتے، یہ میری طرف سے رکھو، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں، اور دعا کرتا ہوں، کوشش بھی کروں گا. کہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہمدردی. کم سے کم اگر مالی مدد نہ کر سکے تو کم سے کم کیا کرنا؟ یہ رشتہ داری ہے نا، رشتہ داری نبھانے کا گر بتا رہا ہوں. یہ ہے یہ طریقہ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کے پاس مال ہے وہ رشتہ داری نبھائے مال سے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ ہمدردی سے. جسمانی خدمت کرے گا، زبانی ہمدردی کرے گا، کسی نہ کسی طرح وہ اس کی مدد کرے گا. بات سمجھے گئے؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس
اس آیت میں ایک بری رسم کی اصلاح کی گئی جو عام خاندانوں اہل قرابت میں چلتی ہے، یہ کہ عام طور پر کنبہ رشتہ داروں کے لوگ جو کچھ دوسرے کو دیتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے وقت میں کچھ دے گا. شادیوں میں آئر دو تو وہ بھی ہم کو دے گا، ارے سمجھے گے نہیں؟ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ ہم دیں گے تو وہ بھی دے گا، بلکہ رسمی طور پر کچھ زیادہ دے گا. خصوصاً نکاح، شادی وغیرہ کی تقریبات میں جو کچھ لیا جاتا ہے اس کی یہی حیثیت ہوتی ہے جس کو عرف میں نوتا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نوتا. اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ اہل قرابت کا جو حق ادا کرنے کا حکم پہلی آیت میں ہے، ان کو یہ حق اس طرح دیا جائے کہ نہ ان پر احسان جتائے نہ کسی بدلے پر نظر رکھے. بھول جاؤ، یہ تم کو کچھ نہیں لوٹائیں گے، ایسا ادا کرو. اگر تم نے یہ نیت رکھی آج ہم دیں گے تو کل یہ ہم کو دیں گے. ہمارے خاندان میں پرانے زمانے میں ابھی بچہ تھا تو کسی صاحب کا انتقال ہوا تو وہ عدت میں بیٹھی تھی، ہماری جو بھی وہ رشتہ دار تھی اماں جان. میں گیا تو ارے اچھا ہوا تو آیا، ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ، ابھی اتنے دن رہ گئے ہیں، 4 مہینہ 10 دن پورا ہونے کو، اور پھر تک بڑا کھانا کرنے کا ہے اور 500 لوگوں کی لسٹ ہے. یار مولا اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو کائے کو آپ یہ کر رہے ہیں؟ ہم تو مدرسے کے طلبہ تھے. کائے کو کر رہے ہیں؟ نہیں بابا لوگ کیا بولیں گے، ہمارے مردوں کا تو کھا کھا کے تھکے نہیں، ابھی ان کے کھلانے کا ٹائم آیا تو نہیں کھلا رہے. سمجھے کتنا ایفیکٹ پڑتا ہے ان بری نیتوں سے. کیسے کیسے مر کے لوگ جو ہے پیسے لے کے کھلاتے ہیں لوگوں کو. اور یہ دالچے اڑاتے ہیں، تیجے میں دالچا اور بن ٹھن کے اے بوٹی ڈال، ارے میرے کو تو کیا گوشت نہیں ملا، نلالا تیجے میں باپ مرا ہے. مال کس کا؟ مرنے والے کا، یا قرضہ لے کے کریں گے. تو یہ بتا رہے ہیں نوتا. کیا بتا رہے ہیں اس کو؟ ہاں، کبھی بھی جب غریبوں اپنے رشتہ داروں کو دو تم واپس لینے کی نیت نہ ہو. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، نیت نہیں ہونا چاہیے. اور احسان بھی نہ جتاؤ. بھول گیا کیا ہم نے دیے تھے اتنا، ایسا تھا ویسا تھا، احسان فوراً جتاتا. یہ بھی مت کرو، تمہاری نیکی برباد ہو جائے گی. نہ کسی بدلے پر. اور جس نے بدلے کی نیت سے دیا کہ ان کا مال دوسرے عزیز رشتہ دار کے مال میں شامل ہونے کے بعد کچھ زیادتی لے کر واپس آئے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی درجہ اور ثواب نہیں ہے، کوئی ثواب. اور قرآن کریم نے زیادتی کو لفظ ربا سے تعبیر کیا. کیسے؟ جو دیا تم نے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. تم نے مال اگر دیا کہ یہ مال کھینچ کر لائے گا تو یہ اللہ کے یہاں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، اس میں اللہ اس کا اجر نہیں دیں گے، ثواب نہیں. قباحت بیان. اب یہ کہا کہ تم نے تو یہ نیت نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دے رہے ہیں تو یہ بھی ہم کو دیں گے، لیکن اس کو یہ سکھایا کہ جب اس نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو تو بھی کبھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر دے بغیر شرط کے. یہ جائز ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جیسے میں نے کسی سے لیا 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیا تو سامنے والے نے بھی کوئی نیت نہیں کرنا اور میں نے بھی 1 لاکھ روپیہ لے لینا اور لینے کے بعد 3 مہینہ کام ہونے کے بعد دے دینا. لیکن اگر اس 1 لاکھ کی برکت سے مجھے 20,000 روپیہ ملا ہے تو 1 2 3 ہزار 5,000 روپیہ میں ایسی ہی خوشی سے اس کو دے دوں، یہ جائز ہے بغیر شرط کے، بغیر بولے ہوئے. اور یہی اگر 1000 روپیہ بھی 1 لاکھ کے اوپر ہوگا لیکن پہلے سے شرط ہے کہ تم مجھے اتنا بڑھا کے دو گے، 1000 اوپر دو گے، تو یہ سود ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ان تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرو.